مشہور مذہبی اسکالر پیر احمد رضا شاہ نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، ایک محفل پر جانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں، جانیے پیر صاحب کی زبانی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی دینی اور دنیاوی کہاں سے حاصل کی؟ میں اپنے علاقہ سے دینی تعلیم سے فارغ ہوا۔ دینی تعلیم مکمل کے لیے ملتان کا سفر کرنا پڑا، تو ملتان میں مکمل کیا اپنی تعلیم، دورہ وہاں سے مکمل کیا۔ آپ کی تعلیم کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آپ نے تعلیم میں کیا ہوا ہے؟ ایم اے اسلامیات ہوتی ہے ہماری، دورہ حدیث مکمل ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا، آپ محفل میں جاتے ہیں، ایسی تقریر کرتے ہیں کہ لوگ سنتے ہی دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ والدین کی دعائیں، اساتذہ کی نگاہ اور بڑوں کی شفقت۔ اساتذہ کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں، بہت مثالیں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک ایسا ہمیں منفرد واقعہ سنا ہے مختصر سا جو ہمیں ایک دلچسپ لگے۔ جتنا بھی انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے وہ اساتذہ کی ہوتی ہے، وہ استاد کی ہوتی ہے، وہ ٹیچر کی ہوتی ہے، وہ اپنے مشفق انسان کی ہوتی ہے جو اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ وہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام میں جو سکول کے اساتذہ تھے، ہمارے جو مدرسہ کے اساتذہ تھے، جو ہمارے قرآن مجید کے اساتذہ، ان سے تمام شفقتیں ملی ہیں، اور ناچیز کو تو جتنا کچھ ملا ہے یہ سب اساتذہ کرام کا ہی ثمر ہے کہ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ آپ جو بھی تقریر کرتے ہیں، جب سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ہر تقریر آپ کی وائرل جاتی ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون چلاتے ہیں؟ تو ذاتی طور پہ اپنے اکاؤنٹ تو بنائے ہوئے نہیں ہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ پیغام آگے دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ میسج مل رہا ہے، عوام الناس تک ہماری کچھ نہ کچھ بات پہنچ رہی ہے، اور ہمارا جو معافی ضمیر ہے چلو وہ لوگ سن تو رہے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی اگر اکاؤنٹ ہے تو وہ صرف ٹک ٹاک پہ بنا ہوا ہے، باقی ہمارا کوئی اکاؤنٹ۔ اچھا، گزشتہ ماہ پہلے ایک بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ پوری عوام کے سامنے پیش ہوا، شف شف والی سرکار، جو کہ آنکھوں سے موتی نکال لیتی ہے، منہ سے زنجیر نکال لیتی ہے، پر رکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کی کرامات موجود ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ علم عملیات کا علم جانا جاتا ہے، جسے علم جفر بھی کہتے ہیں، علم العادات بھی کہتے ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، ان علم کے ذریعے سے انسان وہ چیز بنا لیتا ہے جو انسان کے عقل میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرامات کا جو ذکر ہے نا، وہ کرامات حضرات اولیاء کرام سے صدور ہوتی ہیں، وہ اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا جو ظاہر ہونا ہوتا ہے تو وہ ولایت کی ذات سے ظاہر ہوتی ہیں، تو ان کو ہم عامل تو کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو قابلیت تھی وہ عامل والی تھی، تو عمل کے لحاظ سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو وہ دنیا کے سامنے کر رہے تھے۔ تو آپ تقریر کرنے کے لیے ملک کے بیشتر شہروں میں گئے ہیں، کسی شہر سے آفر آئی ہو کہ ہمارے شہر میں ہماری مسجد کے اندر امامت کریں؟ ہاں جی، بہت سارے شہر بھی ہیں اور بہت سارے علاقے بھی ہیں، ان سے بھی یہ ڈیمانڈیں ہوئی، مگر جو ہمارا علاقہ ہے نا جی، وہ پسماندہ ہے، وہ ہر طریقے سے معذور بھی ہے اور تمام چیزوں سے معیوب بھی ہے۔ تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہمارا جو اپنا علاقہ ہے نا، چاہے جس طرح بھی ہے، ان علاقوں سے ہی ہمیں عزت ملی ہے، کیوں نہ ہم اپنے ہی علاقے کو عزت دیں۔ جب یہ علماء اور ذاکر کرام تقریر کرنے جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، تو ان کی بڑی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو پیر احمد رضا شاہ صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو احمد رضا کی ڈیمانڈ ہے نا، وہ ایک ہی ہے کہ ولا تما ولا مانا ولا جمع، کہ آپ جاؤ تما نہ کریں، جو آپ کو دے منع نہ کریں، جو مل جائے وہ جمع نہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں، طارق مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی عورت یا لڑکی پسند آ جاتی ہے تو آپ اسے نکاح کر کے آپ گھر سے اسے بھگا سکتے ہیں، اور نکاح کر لیں، اور جو بھی ہوگا خاندان پھر بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر وہ نکاح والی شرط رکھ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، یہ جو نکالنے اور لے کے جانے کا چکر ہے، یہ تو اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی اجازت نہیں دیتا، اور ویسے بھی حیا والی جو آنکھ ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیتی۔ انسان چاہے جتنا بھی کمزور ہو، معاشی کمزور ہو، سیاسی کمزور ہو، معاشرتی کمزور ہو، وہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت میرے گھر سے جب نکلے تو وہ
बाइज्जत होके निकले, बाहया होके निकले। तो ये जो आज कल शायद के उलमाए सू आए हुए हैं जो पैसे से ख़रीदे जा सकते हैं, तो इन से जो ये प्रापेगंडे चल रहे हैं, इनसे जो बातें चल रही हैं, ये काबिल ना बर्दाश्त हैं। इन्होंने मसलों के ऐसे घड़वड़ के बयान किए हैं कि इंसानी अक्ल इस पे बस अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इन पीर तरीक़त से, ज़ाकिर अहलियत से आप कितना कमा लेते हैं? अब बेहम्दिल्लाह ताला अपने इदारे चला रहा हूँ, तो मैंने आज तक किसी से सवाल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात ने अगर मुझे सवाल करने की इतनी जुर्रत नहीं दी, तो अल्लाह ने मुझे किसी का मोहताज भी तो नहीं किया। बेहम्दिल्लाह ताला मैं अपने इदारे आसानी से चला रहा हूँ। किसी से सवाल करने की बजाय मैं वही सवाल अल्लाह से कर लेता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी ही मदद कर लेता है। अच्छा, एंड पर हमें एक और सवाल का जवाब दीजिए। ये आप अक्सर औकात तकरीर में कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुतय्यन, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो आप ये हमें बता दें, हमारे नाज़रीन को बता दें कि इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये लफ्ज़ जो है ना, ये मुतंजन होता है, सराइकी में से मुतंजन कहते हैं यहाँ जी। ये जो कुक हजरात होते हैं ना, ये जो पकवान हजरात होते हैं, पकवी हजरात होते हैं, ये जब राइस पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो एक चावल होता है उसमें ना कलर नहीं डालते, एक चावल होता है उसको वैसे ही पका लेते हैं, एक चावल होता है उसमें सिर्फ एक ही रंग डालते हैं, एक चावल होता है उसमें 7 रंग डालते हैं। तो जो 7 रंग वाला चावल पकता है ना, उसे कहते हैं मुतय्यन, कि वो न हर रंग उसी में होता है। तो हमारी मखलूक में भी हर रंग है। तो हम भी अपनी तकरीर में ये कह रहे होते हैं कि तुसा मुतय्यन वाली ज़िंदगी ना गुजारो, कहीं एक रंग वाली ज़िंदगी गुजारो। तो हर रंग में नहीं होना चाहिए, बंदे का अपना एक रंग होना चाहिए, अलामत होनी चाहिए, निशान होना चाहिए। उसको बड़ी ज़बान में ये कहना चाहिए कि वो पहचान होनी चाहिए। तो पहचान के लिए एक रंग होता है, हर किसी का रंग। अच्छा, देखने वाले नाज़रीन को सराइकी में कुछ बता दे, कोई हिदायत करना चाहें तो? अल्लाह ताला दी ज़ात ने जिन्हां लोगों को देखण दी सलाहियत रीती है वो देते बैठे, जिन्हां को बोलण दी सलाहियत रीती है वो बुलेंदे बैठे, और जिन्हां लोगों को अल्लाह ने इज्जत रीती है, शोहरत रीती है, अल्लाह दी ज़ात पाक ने उन्हां को मकाम दिते, लोगों के दिलों में उन्हां दी कोई जगह है, तो उन्हां दी खिदमत मुअद्दबाना अपील गुजारिश की वेंदी है कि अपने आप को तुसां उतना तक मशहूर रखो जितना कुछ तुसां बर्दाश्त कर रखो। साडे बजुर्ग फरमेंदे हैं कि शोहरत अच्छी कह नहीं होंदी, शोहरत कुर्बानी मंगदी है। इंदे अंदर कई किस्म का कोई शक कह नहीं कि मैं उन्हां चीज़ां तो गुजरा बैठा, और अग्गां भी जेड़ा कुछ हालात हैं तां ये गुजरदे ही रासूं, मगर शोहरत कुर्बानी मंगदी है। शोहरत वक्त नहीं मंगदी, दौलत नहीं मंगदी। दौलत आसी, माल आसी, जाहो सरमत आसी, लोगों के दिलों में तुसां घर कर वैसो, सब कुछ अगर तुसां करना चाहते वे तो वल अपने आप को कुर्बानी वास्ते तैयार रखो। अल्लाह ने तो को कई मोड़ देते, कई मकाम देते, अल्लाह तो आजमाइश करनी है। अल्लाह ने जले आजमाइश करनी है, वल उतना अपने आप को तैयार करो, क्या तुसां आजमाइश देवन दे काबिल ही। तो नाज़रीन, ये थे पीर अहमद रज़ा शाह साहब, बता रहे थे उन्होंने अपनी दीनी और दुनिया कहाँ से हासिल की, और इन महफिल के पीछे जो मोहब्बत मिलती है उसका क्या राज है। इसी के साथ अपने मेज़बान फराज मील को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।